پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں ساجد محمود طاہر، آپ کا میزبان، اور ہم ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو پبلک کی اویئرنیس کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو ہم سامنے لائیں۔ آج کل چونکہ ونٹر کا سیزن چل رہا ہے اور سب سے بڑی اس وقت ضرورت جو ہے وہ مونگ پھلی کے بعد مچھلی کی ہے، تو فش کے حوالے سے ہم نے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں۔ جناب راجہ عامر صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں فشریز میں، تو ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ صاحب، آج آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب فش کا سیزن ہے تو کیا گورنمنٹ کیا لائے عمل کر رہی ہے کہ جس سے پبلک کو فائدہ ہو فش کے حوالے سے؟ کون کون سے پروجیکٹ ہیں جن میں گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور آپ کو فنڈنگ تک کر رہی ہے، جو میرے نالج میں ہے اس سلسلے میں آپ بریفنگ دیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سائی صاحب، آپ نے ایک اہم ایشو کی طرف جو ہے مدعو کیا۔ تو جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ گورنمنٹ کی اس کے اوپر جو سبسڈائز پروگرام ہے، جی، تو ابھی ہم جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے فنڈنگ سے ایک PSDP پروگرام چلا رہے ہیں، جس میں ہم تھرو آؤٹ کشمیر میں جو ہمارا جو ناردرن ایریاز ہے، نیلر ویلی وغیرہ، وہاں پر ہم ٹراؤٹ کی کلٹیویشن کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارا ساؤدرن ایریا ہے میرپور ڈویژن، یہاں پر ہم جو یہ کارپس ہیں، گول فارم ہو گیا، یہ تھیلی، رو، یہ ان مچھلیوں کی ہم جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں، جس میں 80-20% کا شیئر ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ جو وائٹ میٹ ہے فش کا، یہ ایسی ڈائٹ ہے کہ یہ مطلب 6 ماہ سے لے کر تو جو ایج پرسن ہے یا پھر کسی بھی بیماری میں یہ ایسی یہ ڈائٹ ہے کہ ہر ایج کا اور ہر بیماری میں بھی یہ جو ہے یہ ڈائٹ کنزیومیبل ہے۔ تو اس کی پروموشن کے لیے، چونکہ اس سے پہلے کشمیر میں اتنا زیادہ یہ ٹرینڈ نہیں تھا، تو یہ فرسٹ ہے جو میگا پروجیکٹ ہے جس میں ہم گورنمنٹ جو ہے یہ سبسڈی لے رہی ہے کہ ہم اس فشریز کو پروموٹ کریں۔ اپنی جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس میں فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں فشریز میں، ان کو ہم یہ فش پانڈز بنا کر دے رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو سبسڈی پرووائڈ کر رہی ہے۔ 80% گورنمنٹ کا شیئر ہے، 20% شیئر جو ہے یہ کارپوریٹ کا ہے۔ تو اس کی بیس پر ہم یہ ہے یہ تو بہت بڑی آپ نیوز دے رہے ہیں کہ 80% آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی اور 20% جو ہے وہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ جی یہ صحیح ہے کہ، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو اس ڈویژن میں ہم کافی سارے میگا پروجیکٹ یہ لانچ کر بھی چکے ہیں، جو ہمارا جو 1 ایکڑ کے فش فارمز ہم اس گورنمنٹ سبسڈائز پروگرام کے تحت ہم بنا رہے ہیں۔ اس کی ہماری بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک جو لینڈ آؤنر ہونا چاہیے اور اس کے پاس جو ہے یہ پانی وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے۔ ہم پوری اس ڈویژن میں ہم سرچ کرتے ہیں پوٹینشیل فارمرز کو اور ان کو ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو فشریز ہے، کیونکہ یہ اس طرح ہے صاحب کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے فش فارمنگ یہ لیڈیز کر رہی ہیں۔ مطلب اس میں بہت ہی کم جو ہے یہ لیبر کی ضرورت ہے، اس میں اتنی زیادہ جو ہے مطلب بہت زیادہ کوئی کیئر کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح پولٹری ہے یا جو ڈیری ہے اس کے مقابلے میں فشریز جو ہے وہ بہت کم اس میں جو ہے وہ اس میں کیئر کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی نسبت یہ زیادہ یہ بینیفیشل پروگرام بھی ہے۔ تو ہم یہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف لایا جائے۔ لیکن ایسے لینڈ ہوگا جن کے پاس زمین موجود ہے اور وہاں پر چاہے قدرتی چاہے کس طرح سے ٹیوب ویل کا یا جو بھی ان کے پاس اگر پانی کا ذخیرہ بھی ہے تو پھر وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس میں ناظرین سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 80% تک گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، صرف آپ کے پاس اپنی لینڈ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہونا چاہیے۔ اچھا، مزید کسی اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ اس پروگرام میں آنے کے لیے؟ ایک شخص ایک کینڈیڈیٹ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ فشریز میں آئے، اس کے پاس لینڈ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، مزید اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس جو آنر ہے جو اپلیکینٹ ہے اس کا ہم سوشل پروفائل بھی چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک فارمر ہے، کوئی بھی ایگریکلچر کر رہا ہے، تو اس سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ بزنس رن کرنا، یہ پروجیکٹ چلانا
ایز اے لے مین کی نسبت اس کے لیے ایزی ہوگا. صحیح جو پہلے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے, جو ریلیونٹ فیلڈ میں کام کر رہا ہے. بہت اچھی بات. تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس ڈویژن میں اس ٹائم ہمارے پاس 100 سے زیادہ جو ہے یہ وائلڈ لائف فشری ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ فارمر ہے, اور اباؤٹ 250 ہمارے پاس فش پانڈ 1 کنال سے لے کر 8 کنال یا اس سے زیادہ کے فش فارمر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس میرپور ڈویژن میں ایسے فارمر بھی موجود ہیں جو 100 کنال سے زیادہ پر فش فارمنگ کر رہے ہیں, اور سالانہ جو ہے یہ ملین میں وہ فشریز انڈسٹری سے یہ ارن کر رہے ہیں. واہ زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ایسا ایپلیکینٹ ہے جس کے پاس اپنی پرسنل لینڈ تو نہیں ہے اور نہ ہی آبائی لینڈ ہے, لیکن وہ گورنمنٹ سے کس طرح سے کچھ زمین منظور کروا لیتا ہے اسپیسیفکلی اس کاروبار کے لیے, اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو فرسٹ کرائیٹیریا ہے وہ تو یہی ہے کہ آنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کے ٹھیکے پر اس طرح اگر وہ لینڈ لے رہا ہے, اس کو ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ہم اس کو پرووائڈ کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے بزنس کو رن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے جس میں ہم یہ پبلک کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو اپنا جو بزنس پہلے سے رن کر رہا ہے فشریز میں, اس کو کوئی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہے, چاہے وہ کوئی فشریز کی کوئی ڈیزیز آ گئی ہے یا پھر وہ اس کے فارم میں کوئی ایشو ہے, اس کو بھی ہم ان کی جو ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس فارمرز ہیں ہم ان کی ریگولر بیسس پر ہم ان کی ٹریننگ سیشن کرواتے ہیں. ان کو ہم جو فش کی جو فیڈ ہے یا فش کو جو ڈیزیزز لاک ہوتی ہیں اس کو کس طرح میٹیگیٹ کیا جائے, ہم اس کے اوپر بھی ان کی باقاعدہ ٹریننگ سیشن رکھتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں. زبردست. تاکہ وہ اپنے کاروبار میں کسی قسم کا نقصان نہ کرے بلکہ وہ بہتری لائے پبلک کے لیے اور اپنے لیے. اچھا یہ بتائیں سر کہ اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہو اسی انڈسٹری کے حوالے سے؟ اس سے پہلے ہمارا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جو اے ڈی پی اسکیم کے تھرو ہم نے جو ہے 1 کنال کے فش فارمز ہم نے لانچ کیے تھے. اب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے تعاون سے ہم نے یہ اس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے, 8 کنال کے 1 ایکڑ کے ہم جو فش فارم ہم یہ بنا کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم جو اس کی جو آبزرویشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو فش کی پروڈکشن ہے اس میں جو 1 کنال سے لے کر 8 کنال تک ہم اس کو لے کر گئے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو لیول ہے اس کو براڈ کیا جائے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے. یہ چونکہ یہ جو فش ہے یہ جو ہماری جو ہم پولٹری یا یہ جو چکن کھاتے ہیں اس کی نسبت یہ جو ڈائٹ ہے فش کی یہ 100% یہ جو ہے یہ اس کی نسبت یہ بہتر ایک خوراک ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ براڈن کیا جائے اور اس کو پورے کشمیر میں جو لوکل فارمر ہیں ان کو ہم اس طرف لائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ایک تو روزگار بھی ان کا جنریٹ ہو جائے گا اور ان کو ایک ہیلدی ڈائٹ بھی یہ ملے گی. رضا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا ٹراؤٹ فش ہے یہ کیا صرف ٹھنڈے علاقے میں ہوگی, برفانی علاقے میں ہوگی سکتی ہے, یا کہ اس کو ادھر میرپور یا اس کے میدانی علاقوں میں یا گراؤنڈ میں بھی لایا جا سکتا ہے؟ نہیں, ٹراؤٹ کا جو ایک ٹیمپریچر رینج ہے وہ مطلب وہ اس کے لیے زیادہ سیوٹیبل یہی ہے کہ اس کو جو ہمارا کشمیر کا جو نارتھ ایریاز ہے, نیلم ویلی ہے, جیلم ویلی ہے, یا وہ جو پونچھ ڈویژن میں بھی کچھ ایریاز ہے ویلی وغیرہ, یہاں پر ٹیمپریچر رینج جو ہے کیونکہ اس کی جو ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہے اباؤٹ 10 سیلسیس ٹو 15-16 سیلسیس اس کی ٹیمپریچر رینج یہی ہے. تو یہ جو ہمارا جو ساؤدرن ایریاز ہیں یہ جو کوٹلی آ گیا, بھنبر, میرپور, اس کی ٹیمپریچر جو واٹر ٹیمپریچر ہے وہ سیوٹیبل ہے کہ یہاں پر ہم جو کارپس فشز ہیں اس طرح گلفام ہے, راؤ ہے, موری, کھیلا وغیرہ ان کی ہم کاشت, کیونکہ یہاں پر ان کا ٹیمپریچر بھی وہ اس کی رینج بھی اس سے میٹ اپ کر رہی ہے. یہاں پر یہ جو ہے وہ کلٹیویبل فشز ہے. کتنی ہیچریز ہیں جو ان کو فراہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے یہ میرپور ڈویژن میں 2 ہیچریز ہیں. ایک ہماری جو وام واٹر فش ہیچری ہمارے پاس یہ منگلہ میں ہے, وہاں پر ہم جو یہ کارپس ہیں ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں اور ہمارے اس ڈویژن میں جتنے بھی جو فارمرز ہیں
ہم ان کو فش سیڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہ معاشیر فش کی بھی ہوتی ہے پٹلی میں. اس کے علاوہ جو اگر ٹراؤٹ کی ہیچریز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ہے نیلم ویلی میں 8 ٹراؤٹ کی ہیچریز ہیں. اس کے علاوہ ایک پٹیکا میں موجود ہے, وہاں سے ہم جو فش سیڈ ہے ٹراؤٹ کا وہ ہم جو اس ایریا میں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فارمرز ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, جتنے پروجیکٹ جس کا آپ لانچ کر رہے ہیں اور جتنے آپ کے پاس آلریڈی ہیں آپ کے پاس لوگ اور مزید اس میں انٹرسٹ رکھنے والے آئیں گے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ چیز کمپلیٹ کر سکیں گے, کیا ان کو اتنا بریڈ مل سکے گا, فیڈ مل سکے گا؟ جی ابھی تک تو چونکہ ہم اس کو جو ہے پہلا ایک میگا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے اور ہم فردر اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر بھی رہے ہیں کہ لوگ اس فیلڈ کی طرف آئیں. تو جیسے جیسے اس کی ضرورت بڑھے گی اسی لیول سے ہم جو ہے یہ مزید ہیچریز کے اوپر بھی فوکس کریں گے تاکہ ان کی استعداد کا یا ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکے, تاکہ جو فیوچر چیلنجز ہیں جو یا فیوچر کی ہمیں جو نیڈز ہیں اس کو ہم کوپ اپ کر سکیں. ٹھیک, تو کیا آپ کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اگر 1 ایکڑ کی جو ہے فش فارم ہے تو اس میں ایسٹیمیٹلی کتنا کاسٹ آئے گی اس کے اوپر؟ اس کے اوپر جو ہے جو ہم وارم واٹر فشز کے ہم جو پانڈز بنا رہے ہیں اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم 3-4 فٹ کا ایک جو ہے وہ ایک پانڈ ہم اس کی کھدائی کرتے ہیں اور اس سے جو مطلب جو مٹی نکلتی ہے اسی سے ہی ہم اس کے ڈائکس وغیرہ ہم یہ بناتے ہیں. اس مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ کاسٹلی کام نہیں ہے, یہ سارا جو ہے یہ جو ہے اردن پانڈ ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی سیمیٹک برانڈ وغیرہ یا اس طرح زیادہ کاسٹلی ہوتا نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ اس کو ایک عام آدمی بھی جو ہے جس کا مطلب ریسورسز کم بھی ہے وہ بھی اس کو چلا سکتا ہے. اچھا, ٹیکنیکل سپورٹ بھی آپ ساری کی ساری جی ہم ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہم اس کی. اچھا, ایک فارمر سالانہ جو ہے 1 کنال سے 8 کنال تک کتنی پیداوار حاصل کر سکتا ہے رفلی کا جو ایپلیکینٹ ہے وہ اس کے اندازہ ہو جائے کہ کیا اس کے اندر کمائی ہے یا نہیں؟ جو ہمارا جو 1 ایکڑ والا جو فش فارمر ہے جی وہ سالانہ اگر اس میں جو پانی اور جو خوراک وغیرہ ہے اس کی اگر وہ اچھی طرح سے کیئر کرے تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 میٹرک ٹن جو ہے یہ فش 1 ایکڑ میں سے یہ پیدا کر سکتا ہے. اچھا, یہ تقریباً اگر آپ اس کو رفلی اگر ہم کیلکولیٹ کریں بھی تو یہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ سے زیادہ روپے یہ جو ہے یہ انکم یہ 8 کنال والا جو فش فارم ہے 1 ایکڑ والا اس سے اگر وہ ٹیکنیکلی اس کو چلائے اس کے اوپر تھوڑی سی کیئر بھی کرے اتنی وہ ریونیو. اچھا, اس میں تو بڑا کام تو ہوتا نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ انفراسٹرکچر کتنا چاہیے گا, کتنے لوگ چاہیے گے اس کام کے لیے جو سائنسا بات یہ ہے کہ جو 1 ایکڑ کا فش فارم ہے اس کے لیے 1 بندہ بھی جو ہے کیونکہ اس نے جو ہے صبح اور شام جو ہے یہ خوراک ڈالنی ہے, کوئی ہفتے 10 دن میں اس نے پانی شانی چینج کرنا ہے. مطلب میں پہلے بھی جس طرح بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا لیبرس کام ہے ہی نہیں, جس طرح باقی کیٹلز فارمنگ ہے یا مسلسل تو آپ کو یہ تو آپ کو ڈیلی جو ہے لگا کے بیٹھ جائیں. اس میں جو ایگریکلچر ہے یا جو کیٹل فارمنگ ہے ڈیری فارمنگ ہے اس کی نسبت ہی اس میں لیبر اتنی چاہیے ہے ہی نہیں. آرام سے وہ چلا سکتا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے عراق نیوز میں میرے پروگرام تلاش میں, تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ صاحب صاحب, آپ نے عراق نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو دعوت دی اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ جو گورنمنٹ کا پیغام ہے کہ ہم اپنے جو جتنی بھی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم اس فیلڈ کی طرف موٹیویٹ کر سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے جان لیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کے کاروبار کے لیے آپ کو ٹیکنیکلٹیز فراہم کر رہی ہے, آپ کو اسسٹنس دے رہی ہے, آپ کو ایون کہ 80% تک وہ فنڈس فراہم کر رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں اس طرف آ سکتے. تھینک یو سو مچ. اللہ کی